اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں جی مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، میں کھجوتیاں اتنی پی گئی ان کچھ تو بحالی کرنی ہے تو سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے میں نے بات نہیں کی تھی، 26 کی گزرنے کے بعد بات کر رہا ہوں. یہ ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اہل حدیثوں کا یا نور پوری وہ اس کی اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے دعائیاں نہیں دیتا رہا کہ میں بات کرنے آیا ہوں، آپ مجھ سے مناظرہ کریں؟ مولوی طارق دیوبندی اس کی اسمبلی کے جناب والا اکیڈمی اس کے کوٹھے کے سامنے کھڑا نہیں رہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ ایک وہ عامر لیاقت کی روح لوٹ آئی ہے، وہ ربانی جو ہے سبحان اللہ، نہ 3 میں نہ 13 میں، پکا رافضی بچہ، پکا رافضی. یہ دونوں رافضی ہیں. نہ اس اکیڈمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے، مباحثہ ہوا ہے، نہ ہی آئندہ. ان کا بڑا کٹ موقف ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں، میرا جواب سوشل میڈیا پہ. ابھی آپ نے ان سے بالکل ہم نے کنفرم کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جو مناظرہ ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ. انہوں نے آ کر ابھی ہمیں، آپ نے بھی سن لیا، بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. ایسے جناب، نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. اب قوم، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. اور ڈی ایس پی صاحب کو بتایا کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباحثہ نہیں ہوا، ایسے ہی بتایا. اب آپ گواہ ہیں کہ علمی مباحثہ کے اپنے تھمبنیلز ان کے پاس لگے ہوئے. سوشل میڈیا پہ یہاں پر مناظرے اور مباحثے کے چیلنج بھی ہوئے. آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ، میری دار تھلے آ گئے ہو، میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دیے ہیں. مرزا صاحب اے منجیاں ہی ٹھک دیاں نے جمیں. اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا. جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر، کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں. اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے. جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے. نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ، سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زرعی ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب، تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی.
اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ, اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے, یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. عام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا, ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا, تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا.